کیے گا۔ خدا کے شکر گزار ہیں آج اس وقت کے لیے، اس ظہر شام کے لیے جس نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشی، تاکہ ہم اس حی القیوم خدا کی پرستش میں اپنے جسموں کا استعمال کر سکیں۔ حی القیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا رب۔ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے گا، اور ہم اسی کے کلام میں سے سیکھنے کو ہے۔ کلام پیغامات بہت سارے ہیں، لیکن آج جو خدا نے پیغام ہمیں دیا اس پر آج ہم غور کریں گے۔ یہ کلام صرف کلام ہی نہیں بلکہ زندگی ہے، اور خدا جو ہمارے پاس فارسی زبان کا لفظ ہے بائبل میں، اس کا مطلب ہے زندگی دینے والا۔ خدا کا مطلب کیا ہے؟ زندگی دینے والا۔ یہ کلام بڑا حسین و جمال ہے، یہ کلام بڑی شان رکھتا ہے۔ یہ پیغام جاہ و جلال کے بادشاہ کا ہے۔ یہ آواز یہوہ کبابت کی ہے، یعنی لشکروں کے مالک کی ہے۔ اسے ذرا ہمیں غور سے سننا ہے، اور نہ صرف سننا ہے، اور نہ صرف مجھے بولنا ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے مبشر۔ 5 خدمات جو پالوس رسول کے وسیلہ ہم افسیوں کے خط میں ملتی ہیں، ان میں سے ایک مبشر ہے جو 3 نمبر پر خدمت وہاں پر قلم بند ہے اس کلام میں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کلام کی یہ آیات پڑھوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کلام بڑا محیب ہے، یعنی مہربان ہے۔ یہ کلام بہت ساری قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ کلام فری میں نہیں ملا، قربانیاں دی گئی ہیں۔ اختیار فری میں ملا ہے، جاؤ جا کر میرے نام سے بیماروں کو شفا دو۔ مفت میں ملا ہے، مفت میں دعائیں بک رہی ہیں۔ کلام کبھی بکتا نہیں ہے، اس کی قیمت ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کلام اتنا میٹھا ہے کہ جب اس کی تلاوت کرنے کی سمجھ آ گئی، ابھی بھی نہ سمجھ ہو کہوں تو، کیونکہ ہمیں شاگرد رہنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ جی خدا کا بندہ کہتا ہے خدا مجھے شاگردیت کا روح دے، مجھے شاگردوں کے کام دے۔ مبارک ہیں وہ بیٹے بیٹیاں، مبارک ہیں وہ خدام خادمائیں جو ہمیشہ خدا کے تابع رہتے اور اپنے آپ کو خادم نہیں بلکہ شاگرد سمجھتے ہیں۔ خادم بننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ٹائٹل لینا آسان ہے، میں فادر ہوں، میں بشپ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پادری ہوں، میں کوآرڈینیٹر ہوں، یہ بڑا آسان ہے، انہیں نبھانا بڑا مشکل ہے۔ یہ پاک کلام ایک بہت وسیع دریا ہے، بگ ریور، بگ ایسٹ، اور اس پاک کلام کی خوبی بڑی شاندار زندگی ہے۔ اور اس پاک کتاب میں بہت ساری کتابیں جڑی ہوئی ہیں، 66 کتابوں کا کیا ہے یہ مجموعہ۔ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم سے کویسچن ہوتے ہیں کہ بائبل مقدس کا مطلب کیا ہے، تو بہت سارے اس کا ریپلائی نہیں دے پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے پاک کتابوں کا مجموعہ۔ بائبل یا ببلا عبرانی کا لفظ۔ اب ان 66 کتابوں میں آگے انفارمیشن بھی ہونی چاہیے، ایک اچھے مبشر کے پاس، ایک اچھے لیڈر کے پاس، ایک اچھے لیڈر کے پاس، چاہے وہ کوائر لیڈر ہے، کوائر کے بیٹے بیٹیاں ہیں یا چرچ میں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر مسیح کو بائبل کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، تب وہ مسیح ہے۔
تب وہ خادم ہے. ہم سب خادم ہیں, ہم سب خادم ہیں. ہم یسوع کے چنے ہوئے ہیں, ہم اس کے نوکر ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ کلام مقدس کو سیکھنا چاہیے. ان 66 کتابوں میں 1189 ابواب ہیں. ان 1189 ابواب میں 31,102 آیات ہیں. ان 31,102 آیات میں تقریباً 7 لاکھ سے بھی زیادہ الفاظ قرابت ہیں جو ہمیں خدا کی چیخ چیخ کر گواہی دیتے ہیں آؤ اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. آئیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 11 آیت کو تلاوت کریں گے. افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 4 باب, اس کی 11 آیت کو ہم تلاوت کریں گے. کلام حق کی طرف رجوع کیجیے گا, غور سے سنیے گا. میں پڑھوں گا اسی کے قادر نام سے جو بڑا مہیم ہے, لکھا ہے. اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو. یہ جو خط ہے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط, یہ 6 ابواب پر مبنی ہے. اس میں آیات 155 ہیں اور الفاظ ہیں تقریباً 3350. انہی الفاظوں میں سے جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں 24. ان 24 الفاظوں میں 5 مضمون ہیں جو ابھی نام لیے گئے. جیسا کہ پڑھا کیا, اس میں کون ہے؟ رسول یعنی رسالت کرنے والا, دوسرا نبی یعنی نبوت کرنے والا, تیسرا مبشر یعنی بشارت دینے والا, چوتھا چرواہا یعنی نگاہ پانی کرنے والا, اور 5واں استاد یعنی سکھانے والا. ہم بات کر رہے ہیں مبشر کا. پوائنٹ نمبر 3 جو اس آیت میں ہے کہ بعض اس نے مبشر بنا کر بھیجا. مبشر کا مطلب یہ خوشخبری دینے والا, بشارت کرنے والا, جگہ جا کر خداوند کے کلام کی منادی کرنے والا, لوگوں کو سکھانے والا, اس کی گواہی دینے والا, تاکہ لوگ جان جائیں کہ ہمارا یسوع سب سے خاص ہے. یونانی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مبشر کو اینجلیزو کہتے ہیں, اینجلیزو, اور پھر اینجیلائن بھی کہتے ہیں. اینجلیزو کا مطلب ہے پیغام دینے والا, بشارت کرنے والا, اور اینجیلائن کا مطلب ہے خوشخبری, یعنی ایک ایسا انسان جس کے پاس زندگی کی خوشخبری ہے, وہ مبشر ہے. مبشر ٹریول کرتے ہیں, وہ جگہ بہ جگہ جا کر خدا کی منادی کرتا ہے. خدا نے بہت سارے لیڈرز کو یہ بوجھ بھی دیا جس کا ہم خط پڑھ رہے ہیں پالوس. کیا اس نے کام ایسا کام کیا؟ رسول تو بنا, لیکن اس نے ساتھ خدا کے کلام کو مبشرانہ طور پر بھی کلیسیوں میں بھیجا, لکھا, اور خود بھی ان سے ملا اور یہ کلام دیا. رسول رسالت کرتا ہے, مخصوص ہو سکتا ہے جگہ ہو, جیسے پادری صاحب, ایک چرچ ہے, 2 چرچ ہے, 3 چرچ ہے, ایک کلیسیا ہے. نبی بھی ایسے ہی اپنے علاقہ میں نبوت کرتا ہے, ایک ایریا ہے. لیکن مبشر کے پاس وائڈ وے ہے, وہ جہاں بھی چاہے جا کر خدا یسوع کی منادی کر سکتا ہے, اس پر بندش نہیں ہوتی. مبشر رسول نہیں بن سکتا, نبی نہیں بن سکتا, استاد نہیں بن سکتا, لیکن رسول, نبی اور استاد مبشر بن سکتے ہیں. یہاں پر جب ہم کلام مقدس کی آگاہی لیتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے ہی مبشر کی بات بتانے لگا ہوں جو پرانے عہد میں لیڈر بنا. نام ہے اس کا, پہلا نام جو تارا نے رکھا, تارا اس کا باپ ہے, اور نام ہے
ابرام. ابرام کا مطلب ہے، ابر کا مطلب بادل ہوتا ہے، یعنی ایک ہی خاندان کا باپ کہا گیا اسے، یعنی ایک چھوٹا بادل. جب خدا بدلتا ہے تو خدا اس کا نام چینج کرتا ہے، ابرہام کرتا ہے. ابرہام کا مطلب ایک بہت بڑا بادل جس کے بولنے سے، جس کے بارے سے قومیں برکت پائیں گی. خدا میں تبدیل کرتا ہے. اس پر خدا نے ایک بوجھ ڈالا کہ آپ کیا کرو گے؟ مبشرانہ خدمت کرو گے. اور پتہ ہے مبشرانہ خدمت زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ غیر اقوام میں ہوتی ہے. جاؤ اور جا کر قوموں کو کیا بناؤ؟ رب یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی. جب ہم غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط پڑھتے ہیں 3:8 آیت، تو وہاں پر ہمیں ابرہام کی بات ملتی ہے، بیان ملتا ہے. وہاں پر خدا جو ہے ابرہام کے متعلق آگاہی دیتے ہیں اور لکھا ہے، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابرہام کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. آمین. اب وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ابرہام پور کے علاقہ سے نکلا ہوا بت پرستوں میں سے چنا ہوا شخص ہے، جس کے 2 بھائی اور ہیں، حران اور نور. حران کا مطلب اناج اور نور کا مطلب شعلہ. تارا کا مطلب ہے گھومنے والا، مطلب گمراہ شخص بھی کہہ سکتے ہیں. جس اور کا مطلب شعلہ ہے، اور ان کا تعلق رافع جو ہے بابل ہے. بابل کا مطلب ہے بتوں کا گھر، آستانہ. 50 مندر تھے تب جب ابرہام وہاں سے چلتا ہے. مبشرانہ خدمت کے لیے ابرہام کو چنا چاہتا ہے، اور تب وہ 75 سال کا ہے، اور پھر وہ اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے. چلتے چلتے وہ تقریباً 100 سال کا ہونے والا ہے. ایک وعدہ یاد آتا ہے، وہ خدمت کر رہا ہے، وہ غیر قوموں کو بتا رہا ہے میں نے ایک خدا کو دیکھا ہے، میں خدا سے ملا ہوں، خدا نے مجھے چنا ہے، آؤ میں تم اس خدا سے ملواتا ہوں جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. مبشر بننا بھی آسان نہیں ہے، خدمت کوئی بھی آسان نہیں ہے. ہر سفر میں مشکلیں آئیں گی. آپ سفر سائیکل پر کریں، بائک پہ کریں، کار میں کریں، ٹرین میں کریں، ایروپلین میں کریں، مشکل آئے گی. کہیں نہ کہیں مشکل آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کار میں جانے والا بڑے آرام سے جا رہا ہے، نہیں، اس میں بھی مشکلیں آتی ہیں. کئی بار وہ پھنس جاتا ہے. لیکن جو مشکلوں کو چیر کر خدا کا کلام سناتا ہے وہ مبارک ہوتا ہے. ہمیں مشکلوں پر غالب آتا ہے. غلطیوں کی کتاب جو 6 ابواب پر مبنی 150 آیات 3489 الفاظ کتاب میں قلم بند ہیں. غلطیوں جو ہمیں یہ آگاہی دیتی کہ ابراہیم نے بھی یہ کام کیا. اس کا مطلب جو ہے غلطیوں کا مطلب ہے خداوند کا فرزند یا دودھ کی ندی. افسیوں کا خط کو جو ہم نے پڑھا، افسس کا مطلب ہے محبوب یا دلدار. ہر وہ شخص، ہر وہ خاتم، ہر وہ مبشر، ہر وہ رسول، ہر وہ نبی، ہر وہ استاد خداوند یسوع کا محبوب اور دلدار ہے، جو خدا یسوع کے حکموں پر چلتا ہے. کہنا تو ہمیں چاہیے یسوع تو میرا محبوب ہے، تو میرا دلدار ہے، لیکن وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم میرے دلدار ہو، تم میرے محبوب ہو. ایسی کلیسیا ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتی ہے، بھیدوں کی کتاب میں، نبوت کی کتاب میں، جس کے ابواب 22 ہیں، 404 آیات ہیں، 12433 الفاظوں پر یہ مبنی کتاب ہمیں سکھاتی ہے. اس میں 2 باب. پہلی آیت سے افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ. افسس کا مطلب ہے میرے دل کے قریب، میرا محبوب، میرا دلدار. جب ہم خدمت میں آتے ہیں تو قالین کو سنیے،
کیا واقعی یہ میری خدمت ہے جس پر میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں؟ کیا واقعی بلاہت ہوئی ہے؟ کیا واقعی خدا نے چنا ہے؟ کیا اس نے مجھے رسول مقرر کیا ہے، مجھے نبی مقرر کیا ہے، مجھے مبشر بنایا ہے، مجھے استاد بنایا ہے؟ کیا واقعی میں خدا کے اس کام کے قابل ہوں، یا ویسے میں اپنی مرضی سے یہ کام کرنا شروع کر چکا ہوں؟ کسی نے بھی اپنی مرضی پر کام شروع نہیں کیا۔ بائبل مقدس میں ہمیں یہ خوبصورت باتیں ملتی ہیں۔ اگر ہم لوکا کا مطالعہ کریں 20 پہلی آیت میں، تو یسوع کی خدمت کو دیکھیے، پھر رسولوں کی خدمت کو دیکھیے جو خدا یسوع کے شاگرد ہیں، انہوں نے کس طرح خدمت صلاح انجام دی۔ اگر ہم دیکھیں تو پولس کا شاگرد تimotheus جو ہے، تimotheus کا مطلب ہے عزت کرنے والی شخصیت، اور پھر اس تimotheus نے بھی پولس رسول سے مسح ہو کر خداوند کی کیا کی؟ خدمت، مبشرانہ طور پر۔ اور اگر اعمال 21 دیکھیں تو فلپس میں بھی کچھ ایسا ہے۔ فلپی کا مطلب ڈاکٹر، فلپیوں کا مطلب گھوڑوں کا شکل۔ سن لیں، ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ آپ کے لیے بڑا خاص ہو سکتا ہے جو میں ورڈ بتا رہا ہوں وہ آپ کے لیے خاص ہو جائے۔ کلام اگر سنجیدگی سے نہیں سنیں گے، اگر اس پر غور نہیں کریں گے، تو پھر وقت گزر سکتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں صرف پرستش کرنے والے پرستش پر ہی فوکس نہ کرتے رہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں صرف کلام سننے والا کلام پر ہی نہ رہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف نبوت کرنے والا نبوت پر ہی نہ رہ جائے، ٹیچ کرنے والا ٹیچنگ پر ہی نہ رہ جائے۔ فل اسٹاپ مت لگا لیجیے گا لائف کے آگے، بلکہ کوما لگائیں کہ ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ابھی تو خدمت کا آغاز ہوا ہے، اور پتہ کہ ہم خدمت کے آغاز میں چاہتے ہیں ہم سب کچھ بن جائیں، کہ میں نے ابھی شروع کیا ہے تو میں ابھی سے پادری بن جاؤں، میں ابھی سے کوآرڈینیٹر بن جاؤں، میں ابھی سے بشپ بن جاؤں، سینٹ بن جاؤں، بہت بڑا۔ بٹ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ مبشر بھی بننا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو خدا کے تابع رہ کر سیکھنا پڑے گا۔ پالوس انجیل مقدس میں اگر دیکھیں تو بڑی شاندار شخصیت ہے جس کا نام اس کے باپ نے ساؤل رکھا تھا، جو ترسیس سے تعلق رکھتا ہے۔ ترسیس کا مطلب ہے پرواز کرنا۔ اور جب وہ ٹین ایج میں تھا، 12 سال کا تھا، تو پھر یروشلم میں آتا ہے اور گیملیل کا شاگرد بنتا ہے۔ گیملیل کا مطلب ہے اجر ملے گا خدا کی طرف سے، اور پالوس اس کے لیے اجر تھا، اور ساؤل کا مطلب خدا سے مانگا ہوا۔ جب خدا نے چنا تو نام پالوس رکھا۔ پالوس نے بھی مبشرانہ خدمت کرنا شروع کر دی، اور جب خدمت کی تو خدا کے لوگوں نے اسے پسند چلا گیا۔ کہاں پر؟ 3 سال کے لیے عرب میں رہا ہے، اور وہاں دعاؤں اور روزے میں رہا۔ خدا واقعی میں تیرے لیے چنا ہوا، کیا میں خدمت کروں؟ مجھے بتا کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے ایک فیصلہ لیا خدا کی طرف سے۔ اس نے کہا میں یہودیوں میں نہیں بلکہ میں غیر یہودیوں میں کام کروں۔ اس نے اپنا دل بے دل نہیں کیا۔ سنسار ہونے پر بھی اس نے اپنے آپ کو مردہ نہیں سمجھا، بلکہ اس کے اندر ایک اور انسان نے جنم لیا، پاک روح نے اسے زندگی دی، اس کی سانسوں کو بڑھا دیا، اور پھر سے کھڑا ہو کر یسوع کی منادی کرنے لگا، اور کلیسیاؤں کو خط لکھنے لگا۔ پالوس مر گیا، ساؤل مر گیا، کہتا ہے اب مجھ میں مسیح زندہ ہے اور میں اس کی منادی کروں گا۔ ہمیں اپنی قابلیت کو، ہمیں اپنے زور کو، ہمیں اپنے فہم کو، ہمیں اپنی عقل کو، ہمیں اپنی شیخی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر مسیح کو زندہ کرنا ہوگا، پھر آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں جی میں ڈاکٹر کی ڈگری لے چکا ہوں، اور ڈگری اتنے لا کے لگا پھر اور آتا کچھ نہ ہو، مجھے کریکٹر اچھا نہ ہو، میرا پابند میں نہ ہوں ٹائم کا، تو ڈگری مجھے کبھی بھی خدا کی حضور میں قابل تعریف نہیں بنا سکتی۔ میری فرما برداری مجھے خدا کے قریب لا سکتی ہے۔
اس لیے میں نے کبھی ان چیزوں پر فخر نہیں کیا اور میں کبھی نہیں بتاتا. میں ایک ہی بات سیکھ چکا ہوں، مجھے بتانا ہے خدا کا کلام جو سب باتوں سے اچھا ہے، جو سب چیزوں سے مہنگا ہے، اور یہ سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بھی قیمتی ہے. یہ آواز میرے رب کی، میرے آقا کی، میرے نبی یسوع کی ہے، جو ہمارے اندر کلام بھرتا ہے. ان مٹی کے برتنوں میں خزانہ بھر دیا ہے. کرنتھیوں کی کتاب جس کا مطلب زیور یا دریا، اس زیور کو پہن لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ ہر بیٹا ہر بیٹی آج خدا سے پوچھے مجھے کیا بننا ہے، مجھے کس خدمت میں کام کرنا ہے، مجھے کس طرح تیرے حضور میں چلنا ہے. مجھے تیری آگاہی اور رہنمائی چاہیے میرے یسوع، تاکہ میں اپنی مرضی پر نہیں بلکہ تیری مرضی کے مطابق کام کروں. ہم اکثر اپنی مرضیاں کرتے ہیں جس وجہ سے ہم خدا کی قربت سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. اگر آپ رسول بننا چاہتے ہیں، نبی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مبشر بننا چاہتے ہیں، آپ چرواہا بننا چاہتے ہیں، آپ استاد بننا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو خدا کے طالب بننا پڑے گا. طالب میں طلب ہوتی ہے، طلب جب پیدا ہوتی ہے طالب میں، تو پھر وہ خدا کی قربت میں آتا ہے اور اسے ملنے کی طلب اس کے طالب کو تڑپاتی ہے. ایسے تڑپاتی ہے جیسے بھوکے کو روٹی کی آرزو ہوتی ہے، پیاسے کو پانی کی. ایک ایسا ہی لیڈر جو پرانے عہد میں خدا نے چنا، نام ہے موسیٰ، پانی سے نکالا ہوا عمرہ کا بیٹا. خروج کی کتاب 40 ابواب پر مبنی، جس کی آیات 1212 اور غالباً اس میں بہت سارے ہزاروں میں الفاظ میں کہتے ہیں 33 باب 7 آیت کہ جب بھی کوئی خدا کا طالب ہوتا تو خدا کا خیمہ اجتماع کی طرف جاتا، اور وہاں پر موسیٰ خدا سے ملتا، موسیٰ خدا سے باتیں کرتا. یہ کیسا طالب تھا، یہ خدا کا کیسا سورما تھا، یہ خدا کا کیسا مبشر تھا. یہ خدا کے قریب آتا، خدا کو ملنے کی پیاس رکھتا، خدا کو ملنے کی بھوک رکھتا، اور جب خدا اسے ملتا اس کا چہرہ روشن ہو جاتا اور بنی اسرائیل والے جان لیتے دیکھو خدا کا جلوہ موسیٰ کے چہرے پر نمودار ہوتا. ہم جب طلب کریں گے تو ہمیں مقام ملیں گے، ہمیں خدا نام دے گا، ہمیں خدا خدمت دے گا، ہمیں خدا بتائے گا کہ ہمیں کس خدمت پر فیض ہونا ہے اور کس علاقہ میں جانا ہے، کن لوگوں میں جانا ہے. پاک روح گائیڈ کرے گا. تو دیکھیے گا آپ جب خدا کے ساتھ چلیں گے اور خدا آپ کے ساتھ چلے گا، اور جو آپ کہیں گے یسوع کے نام سے ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں خدا کے طالب ہونے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ہمیں خود ایک خیمہ اجتماع بننا ہوگا، ہمیں خود ایک ہیکل بننا ہوگا، ہمیں خود خدا کے قدموں میں آنا ہوگا، ہمیں خدا کو ویلکم کرنا ہوگا، ہمیں یسوع کو زندگی میں لینا ہوگا، ہمیں ان خوبصورت کلام کے الفاظوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھنا ہوگا. آنکھوں کی پتلی بنا لیجئے. یہ کلام آپ نہیں ہے، یہ کلام آسمان سے اترا ہے، یہ کلام خدا کے منہ کی باتیں ہیں. آئے اس کلام کا جذب کریں، آئے اس کلام کو روح میں اتار لیں، آئے اس کلام سے نئے ہو جائیں. کیونکہ جو نئے ہو جائیں گے، جو پاک ہو جائیں گے، جن کے دل پاک ہوں گے، وہ خدا کو دیکھ سکیں گے. جب آپ خدا کے طالب ہو جاتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا ہے. یہاں تک کہ موسیٰ اتنا طالب ہو گیا کہ خدا کی قربت میں آ گیا اور یہاں تک ضد کر لی کہ خدا مجھے تیرا چہرہ دیکھنا ہے. کیا کبھی ہم نے ضد کی کہ خدا تیرا چہرہ دیکھنا ہے؟ ہم ضد کرتے ہیں خدا مجھے اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی جاب، اچھی شہرت اور عزت چاہیے. سنیے گا
जिसे यीशु मिल जाता है दुनिया की सारी चीजें। और कभी भी इंसानी इज्जतों पर मत रहिएगा, खत्म हो जाएंगी चंद पल की, लेकिन जो इज्जत खुदा देता है हमेशा कायम रहेगी। और खुदा अपने लोगों को इज्जत देता है और वो वसीला बनाता है, वो बड़ा अजीम है, वो बड़ा पाक है, और आए उसकी तलब रखें। हम सब खिदमत गुजार हैं और हमें खिदमत करना पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर खुदा के कलाम को जिंदगियों तक लेकर जाना पड़ेगा। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की मनादी करें। हम चाहे मुबश्शिर बन जाएं या रसूल, हम खुदा के फजल से चरवाहे बन जाएं या नबी, हमें एक ही काम करना है और खुदा यीशु की गवाही देना है। गवाही दीजिए, कलाम दीजिए, जिंदगी को बदलिए, अपने आप में मोहब्बत पैदा कीजिए, नफरत का जवाब मोहब्बत में दीजिए। यही सबसे बड़ा हुक्म है हमारे लिए खुदा यीशु का। हमें खुदा में बढ़ना होगा और हमें काम करना है। मेरे खुदा ने मुझे मराज की सूरत में 3 बेटियां, एक बेटा, एक भतीजा दिया है। जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की, मैं मीन्स बता रहा हूं, फिंगर टिप में उन्हें याद है। वो अभी से खुदावन की मुबश्शिराना खिदमत में तैयारी कर रहे हैं। वो अपने कमरों पर बत्तल बांधना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने जूते खुशनुदी के पहन लिए हैं। बेटियां 7 साल की हैं, ट्विंस, वो रोज फिंगर टिप पर हमें सिखाती हैं। वो हमें बताती हैं खुदा का मतलब क्या है, वो बताती हैं फरिश्तों का मतलब क्या है, वो बताती हैं शैतान इब्लीस का मतलब क्या है, इंसान का मतलब क्या है, फिर यीशु का मतलब क्या है, वो बताती है रूह कुद्दस का मतलब क्या है, वो बताती है तख्तियों पर क्या लिखा गया। वो हमें रसूलों का ईमान सिखाती हैं। क्या ये नबूवत नहीं? क्या ये खुदा का रूह जुम्बश नहीं कर रहा? क्या यही खुदा नहीं चाहता कि उसका रूह हर एक बशर पर जुम्बश करे? और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करें? खुदा हमें चांसेस देता है, हमें लेने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुदा की हजूरी में झुकना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी, हमें पूछना पड़ेगा, जिस तरह पालूस ने पूछा कि खुदा क्या मैं वाकई ही तेरी मनादी के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हूं तो फिर अब मुझे अपनी मर्जी के साथ क्या कर, इस्तेमाल कर। हमारी जिंदगी खुदावन यीशु की अमानत है, ये सांसें उसकी है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन का बेटा है जो दोनों जहानों को पालता है। हमें उसके ताबेदारी में रहना है और उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है। कलाम बड़ा वसी है और इसकी बहुत सारी आयात ज़हन-नशीं हैं, बहुत सारे करैक्टर ज़हन-नशीं हैं, लेकिन हम वक्त को मद्देनजर रखते हैं। ये कलाम वाकई ही खुदा का पैगाम हमारे लिए जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, कहना ये चाहता हूं कि आज ही से अगर आप नहीं करते तो कीजिएगा, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। तो खुदा मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, अपने भाई बहन के लिए दुआ कीजिएगा, अपने चर्च के लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा ये बेटे, ये बेटियां तुझ में आगे बढ़ें, ये तुझे जान ले। इनके लिए दुआ करें कि खुदा ये तुझे जान कर तेरी खिदमत करें, तो इन्हीं में से चुन और अपनी मर्जी के मुताबिक इन्हें खिदमत अता कर, ताकि तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो और जब तू आए हम सब मिलकर तुझे वेलकम कर सकें और तेरे हसूर में वहां जा सके जहां हमेशा की जिंदगी है। बशारत दीजिए, फरिश्तों ने भी मुबश्शिराना खिदमत की और कहा जाओ तुम्हारे लिए आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी खुदावंद। बशारत दी गई, लिखा है उन्होंने बशारत दी
اور خدا یسوع کو دیکھنے کے لیے لوگ وہاں جا پہنچے۔ جب ہم یہاں آتے ہیں، ہم یسوع سے ملنے آتے ہیں اور وہ ہم سے، کیونکہ جب موسیٰ خیمہ اجتماع میں جاتے تھے تو خدا آسمان سے اترتے تھے اور موسیٰ اپنی آرام گاہ سے خیمہ اجتماع کی طرف جاتا تھا اور وہاں جا کر میرے خدا کی ملاقات موسیٰ سے ہوتی تھی اور ابر چھا جاتا تھا۔ کیا چاہتے ہیں زندگیوں پر خدا کا ابر چھا جائے اور خدا ہمیں خدمت دے تاکہ ہم دنیا میں پہچانے جائیں کہ یسوع نے ہمیں خرید رکھا ہے اور ہماری قیمت دنیا کا کوئی بھی امیر زیادہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے یسوع کی لہو کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا۔ خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو، کلیسیا کو، یہاں کے مقامی پاسٹر کو، قوائد کو بڑی برکت دے۔